بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بیسائیڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش اب آزاد ہے، الیکشنز میں کامیابی کے بعد امکانی وزیر اعظم طارق رحمان کا خطاب، ملک میں اتحاد کی اپیل۔ انڈیا کے ساتھ رشتے بہتر بنانا چاہتے ہیں، طارق رحمان کے مددگار کا بیان، کہا کٹر پن ساؤتھ ایشیا کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ امریکہ اور یورپ ایک ہیں، میونچ سیکیورٹی کانفرنس سے مارکو روبیو کا خطاب، کہا یونائیٹڈ نیشنز مسائل حل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت منگل کو جنیوا میں ہوگی، عمانی مصالحت کار بھی شرکت کریں گے۔ ڈیل نہیں ہوئی تو حکومت میں تبدیلی سب سے اچھی بات ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، مڈل ایسٹ میں ایک اور جہاز تعینات۔ عمران خان کی صحت پر اندیشے، پاکستان کے کئی شہروں میں تحریک انصاف پارٹی کا احتجاج۔ غزہ کے بارے میں جیوری پریزیڈنٹ کا بے حس بیان، اروندھتی رائے نے برلن فلم فیسٹیول سے دور رہنے کا کیا اعلان۔ کولمبو اتوار کو انڈیا پاکستان کرکٹ میچ کی میزبانی کے لیے تیار، سلمان آغا نے کہا اسپنرز کا اہم رول ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے امکانی وزیر اعظم طارق رحمان نے ملک میں اتحاد کی اپیل کی ہے اور اپنی پارٹی کی شاندار کامیابی کو ان لوگوں کے نام کیا ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے۔ ان کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے حالیہ الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ الیکشنز میں جیت کے بعد خطاب کرتے ہوئے طارق رحمان نے کہا کہ ہمارے راستے اور خیالات الگ ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے مفاد میں ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اتحاد ایک اجتماعی طاقت ہے اور انتشار کمزوری ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی نے 299 سیٹوں میں سے 212 پر کامیابی حاصل کی ہے، جماعت اسلامی کے اتحاد نے 77 سیٹیں جیتی ہیں۔ طارق رحمان نے کہا کہ ان الیکشنز کے ذریعے بنگلہ دیش میں آزادی اور حقوق کی اصل روح کو بحال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ہم سب آزاد ہیں۔
طارق رحمان نے کہا کہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے پر بنگلہ دیش کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ملک کو ایک ایسے وقت اپنا سفر شروع کرنا چاہیے جب ڈکٹیٹر حکومت کی طرف سے چھوڑے گئے کمزور معیشت، کمزور دستور اور اداروں کا سامنا ہے. بنگلہ دیش کے عبوری لیڈر محمد یونس نے طارق رحمان کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ طارق رحمان ملک میں استحکام اور ترقی کے لیے رہنمائی کریں گے. اپوزیشن جماعت اسلامی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بعض شکایتوں کے باوجود نتیجوں کو قبول کر لیا ہے. جماعت کے امیر شفیق الرحمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی کی عزت کرتے ہیں. شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا. امیر جماعت نے الیکشنز کو ایک بنیاد قرار دیا جس پر بنگلہ دیش کو تعمیر ہونا ہے. طارق رحمان کے قریبی مددگار ہمایوں کبیر نے انڈیا میں ہندو انتہا پسندی اور انٹالرنس کا ذکر کیا اور کہا کہ کٹر پن ساؤتھ ایشیا کے لیے اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے کی حکومتوں کو الگ تھلگ رہ کر نہیں بلکہ مل کر کام کرنا چاہیے. کبیر نے بنگلہ دیش میں مائنورٹیز پر حملوں کے بارے میں سوال پر گول مول جواب دیا اور اس کے لیے سابقہ شیخ حسینہ حکومت پر تنقید کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے طارق رحمان کو مبارکباد دی ہے. حالیہ عرصے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں. طارق رحمان کے مددگار نے کہا کہ نئی حکومت پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ عوام سے عوام کے رابطے بہتر بنانا چاہتی ہے اور تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے آپسی رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے. طارق رحمان کے مددگار ہمایوں کبیر نے یہ بات کہی. حالیہ عرصے میں دیکھا گیا کہ بنگلہ دیش انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا کے قریب ہوا ہے. اس تعلق سے پوچھے جانے پر کبیر نے نپاتولہ جواب دیا اور کہا کہ ہم انڈیا پاکستان کے درمیان کسی کی طرفداری کرنا نہیں چاہتے، ہم خطے میں نارمل تعلقات چاہتے ہیں. طارق رحمان سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں اور ان کے سیاسی جانشین ہیں. بنگلہ دیش میں 2024 کی جولائی بغاوت اور شیخ حسینہ کے انڈیا فرار کے بعد سے بڑی سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئی ہیں. طارق رحمان کے والد سابق صدر ضیاء الرحمان تھے جنہیں 1981 میں قتل کر دیا گیا تھا. ان کی ماں خالدہ ضیاء 3 بار وزیر اعظم رہی. اب دیکھنا یہ کہ بنگلہ دیش میں نئی حکومت اور مستقل حکومت بننے کے بعد انڈیا کے تعلق سے اس کی کیا پالیسی ہوتی ہے اور اس سے خطے میں کیا اثرات پڑتے ہیں. امریکہ کے سیکریٹریٹ مارکو روبیو نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ ایک ہیں. انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب کئی مسائل خاص طور پر گرین لینڈ پر امریکی دعووں کی وجہ سے امریکہ یورپ تعلقات اپنی پستی پر پہنچ گئے ہیں. پچھلے سال اسی کانفرنس سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں جن سے یورپ کے ملک کافی ناراض ہوئے تھے. مارکو روبیو نے یہ بات صاف کی کہ ٹرمپ حکومت امریکہ یورپ اتحاد کے اپروچ میں تبدیلی چاہتی ہے. روبیو نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز جنگوں اور مسائل کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا ہے، وہ غازہ جنگ بھی حل نہیں کر سکا. اور انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ غازہ کے بارے میں ایک بورڈ آف پیس بنا رہا ہے. یہ 62ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہے جو جمعے کو شروع ہوئی اور اتوار تک جاری رہے گی. اس کانفرنس میں 60 سے زیادہ سربراہان حکومت، عالمی اداروں کے 50 لیڈرز حصہ لے رہے ہیں. جملہ 115 ملکوں کے نمائندے کانفرنس میں شریک ہیں. سمٹ کے پہلے دن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک مضبوط یورپ کی ضرورت پر زور دیا تھا. جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو مانا. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے پیچیدہ سیکیورٹی حالات کے درمیان کہا کہ اس سال برطانیہ نارتھ اٹلانٹک میں اپنا طیارہ بردار جہاز تعینات کرے گا. یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کانفرنس میں شرکت کی. انہوں نے رشیا کے خلاف جنگ میں یورپ کی مزید مدد پر زور دیا. یوکرین کے بارے میں بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی لیڈرز کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں. چائنا کے وزیر خارجہ وانگ ای نے امریکہ سے کہا کہ وہ بیجنگ کے تعلق سے پازیٹیو اور پریگمیٹک پالیسی اپنائیں. انہوں نے کہا کہ چائنا کے بارے میں امریکہ کی خیر سگالی حوصلہ افزا ہے اور دونوں طاقتوں کے درمیان تعاون کے اچھے نتیجے نکلیں گے. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی سب سے اچھی بات ہوگی. انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنا دوسرا طیارہ بردار جہاز بھیجا ہے. یہ جہاز ایک ایسے وقت بھیجا گیا جب ایران امریکہ کے درمیان بات چیت بھی ہو رہی ہے. ٹرمپ نے مڈل ایسٹ میں دوسرا جہاز روانہ کرنے کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو سب سے اچھی بات حکومت کی تبدیلی یا رجیم چینج ہوگی. ٹرمپ نے نارتھ کیرولائنا میں امریکی فوجیوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 47 سال سے صرف بات ہی ہو رہی ہے اور اس دوران ہم نے کئی زندگیاں کھوئی ہیں.
امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکی فوجی یعنی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ پینٹاگون کے عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ حکم دیں تو فوج کئی ہفتوں پر مشتمل لمبی فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت منگل کو جنیوا میں ہوگی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ اس بات چیت میں امریکی صدر کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر حصہ لیں گے۔ عمان کے نمائندے بھی مصالحت کار کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے بات چیت عمان میں ہوئی تھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کو عمانی مصالحت کاروں کے ذریعے امریکہ کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز نے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ ہائی کمشنر ہیومن رائٹس نے سوڈان کے الفشر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں کئی چشمدید گواہوں اور متاثرین کے بیانات شامل ہیں۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ایک جیل میں ظلم و زیادتیوں کی تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ یہ عالمی انسانی قانون کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے تعلق سے اندیشوں کے بیچ ان کی تحریک انصاف پارٹی نے کئی شہروں میں احتجاج کیا۔ اس اعلان کے بعد لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی اور دوسرے شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ عمران خان کی سیدھی آنکھ میں 15% بینائی ہی رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 16 فروری سے پہلے عمران خان کی میڈیکل بورڈ کے ذریعے چیک اپ کی ہدایت دی ہے۔ انڈیا نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب خبر ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت نے بلر بیریج پر کام شروع کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے جہلم ندی کے پانی کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اس مسئلے پر پاکستان عالمی عدالت پہنچ گیا ہے۔ ایوارڈ وننگ انڈین رائٹر اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ وہ غازہ کے بارے میں ایک بحث بیان پر احتجاج کرتے ہوئے برلن فلم فیسٹیول سے دور ہو رہی ہیں۔ جیوری پریزیڈنٹ وم وینڈرز نے غازہ کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا تھا کہ سنیما کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اروندھتی رائے نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں وینڈرز اور دوسرے جیوری ممبرز کے بیانات سے حیرت اور تکلیف ہوئی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے دن نوئیڈا میں ایک وحشت ناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک آدمی نے کار کے اندر ایک عورت کو گولی مار دی اور پھر خود پر بھی نشانہ سادھ لیا۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں خبر ملی تھی کہ سیکٹر 107 میں دادری روڈ کے قریب ایک مشتبہ کار کھڑی ہے۔ پولیس نے دیکھا کہ کار کے اندر ایک مرد اور عورت کی لاشیں ہیں جن کے سر پر گولی کا نشان ہے۔ کار اندر سے لاک تھی۔ مرد کے ہاتھ میں پستول پائی گئی۔ شروعاتی تحقیقات کے مطابق ایسا شبہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے عورت کو گولی ماری، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا۔ مرنے والوں کی پہچان 32 سالہ سمیت اور 26 سالہ ریکھا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دونوں کے خاندانوں کو خبر دے دی گئی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس تمام زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتوار کو کولمبو میں T20 ورلڈ کپ کا اہم میچ کھیلا جائے گا جس میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے۔ کئی اتار چڑھاؤ اور غیر یقینیوں کے بعد یہ میچ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے پہلے بنگلہ دیش سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن لمبی بات چیت کے بعد آخرکار میچ کو یقینی بنایا گیا۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میچ ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا جاتا ہے، لیکن حالیہ عرصے میں دیکھا گیا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان پر اکثر بھاری پڑ رہی ہے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں خاص طور پر پاکستان کا ریکارڈ ہمیشہ خراب رہا ہے۔ موجودہ چیمپئن انڈیا نے ورلڈ کپ میں پاکستان کو 7 بار ہرایا ہے، جبکہ پاکستان نے صرف 1 بار کامیابی حاصل کی ہے۔ دونوں ٹیموں نے 2 کامیابیوں کے ساتھ اپنی مہم کی شروعات کی ہے۔ اوپنر ابھیشیک شرما پاکستان کے خلاف بھی نہیں کھیل سکتے کیونکہ وہ پیٹ میں انفیکشن کی وجہ سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی کیپٹن سلمان آغا نے کہا کہ میچ میں سپنرز کا اہم رول ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم ہر صورتحال کے لیے تیار ہے جن میں بارش سے خلل اندازی کا امکان بھی شامل ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
जाफरान हाउस कई वर्षों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में जाफरान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर, अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। जाफरान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। क्या आप सोच रहे हैं कि इस साल हज का मौका आपके हाथ से निकल गया है? जी नहीं, अभी भी मौका है। गोल्डन ट्रेवल्स आपके लिए लाए हैं बेहतरीन हज पैकेजेस, वो भी जबरदस्त ऑफर्स के साथ। 8 लाख का सिल्वर पैकेज कैटेगरी डी जोन 4 अब सिर्फ 6 लाख में। 9 लाख का गोल्ड पैकेज कैटेगरी VIPB जोन 2 अब सिर्फ 7,50,000 में। 10,75,000 का प्लेटिनम पैकेज कैटेगरी VVIPA जोन 2 अब सिर्फ 10 लाख में। इसके अलावा हज 2027 की रजिस्ट्रेशन भी अभी से शुरू हो चुकी है। गोल्डन ट्रेवल्स का सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। अपने हज के सफर को गोल्डन ट्रेवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रेवल्स बिसाइड कामट होटल सैफाबाद, हैदराबाद। बांग्लादेश अब आज़ाद है। इलेक्शंस में कामयाबी के बाद इम्कानी वज़ीर आज़म तारिक रहमान का खिताब, मुल्क में इत्तेहाद की अपील। इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, तारिक रहमान के मददगार का बयान। कहा, कट्टरपन साउथ एशिया के लिए अच्छी बात नहीं है। अमेरिका और यूरोप एक हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से मार्को रूबियो का खिताब। कहा, यूनाइटेड नेशंस मसाइल हल करने में नाकाम हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत मंगल को जेनीवा में होगी। ओमानी मुसालहतकार भी शिरकत करेंगे। डील नहीं हुई तो हुकूमत में तब्दीली सबसे अच्छी बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। मिडल ईस्ट में एक और जहाज तैनात। इमरान खान की सेहत पर अंदेशे। पाकिस्तान के कई शहरों में तहरीक इंसाफ पार्टी का एहतजाज। गाजा के बारे में ज्यूरी प्रेसिडेंट का बेहिस बयान। अरुंधति रॉय ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से दूर रहने का किया ऐलान। कोलंबो इतवार को इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की मेजबानी के लिए तैयार। सलमान आगा ने कहा, स्पिनर्स का अहम रोल होगा। ये थी आज की खबरें। शेखुल अफराज से इजाजत और